أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں یعنی ایمان والوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. محترم سامعین، 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل، آیت نمبر 53. اس کے اندر اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس کا شان نزول تو ایک جگہ یوں بیان ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کے ساتھ کسی آدمی کے ساتھ کسی معاملہ میں جھگڑا ہو گیا. اس نے برا بھلا کہا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی جواباً کسی طریقے سے اس کو بھی جواب دے دیا. تو اللہ پاک نے یہاں ہمیشہ کے لیے ایمان والوں کو فرمایا ہے جو میرے بندے ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے، ان کا کام یہ ہے کہ غصے کو پی جانا. شیطان کوشش کرتا ہے آپس میں لڑوانے کے لیے، حتیٰ کہ یہاں تک آیا اگر کسی کو غصہ آ جائے تو کوشش کرے، غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. ایک اور بات بھی فرمائی گئی ہے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. جس محفل میں غصہ آ رہا ہے اس محفل کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے، کہیں اور اٹھ کر چلا جائے. ایک اور حکم فرمایا، غصہ آ رہا ہے قابو میں نہیں آ رہا تو وضو کر لے، غسل کر لے، فوراً غصہ چلا جاتا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم. مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ محفوظ رہیں اپنے خزانوں پر، اپنے مالوں پر. یہ ایمان کی نشانی بتائی جا رہی ہے. ایمان والا صرف وہ نہیں ہے جس نے 5 ٹائم نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لی. نہیں، ایمان والا، اسلام والا وہ ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کے ہر عضو میں کنٹرول کرے، اپنے ہاتھوں کے اوپر بھی کنٹرول کرے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دے، اپنی زبان سے بھی کنٹرول کرے. یہ زبان جو ہے یہ بھی تلوار کی طرح لگتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تلوار کا زخم پھر بھی مل جاتا ہے، ہاتھ کا زخم مل جاتا ہے اور زبان کا زخم نہیں ملتا. اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں، ایک تو یہ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اور دوسرا یہ ہے
جب بھی غصہ آئے یا جیسے بھی بات کرنی ہو، فرمایا پہلے تولو پھر بولو، اس بات پہ غور کرو، میں اس کو جواب دے رہا ہوں، اس کی کیا رزلٹ نکلیں گے، اس میں مجھے کیا فائدہ ہوگا، نقصان کتنے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں کیا۔ دشمنوں نے پتھر مارے، حتیٰ کہ ہندہ نے کتنا نقصان دیا تھا، وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکال کر جسم پیٹ کو چاک کیا اور کلیجہ نکالا، لیکن جب کلمہ پڑھنے کے لیے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ ہندہ نے کلیجہ چبایا تھا، اس کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک بات بڑی قابل غور ہے، دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہوں اور چاہے زیادتی ایک کی طرف سے ہے دوسری کی طرف سے نہیں ہے، لیکن زیادتی کرنے والا اگر زیادتی کر رہا ہے اور دوسرے کو جواب دینے کے لیے غصہ تو آتا ہے، کہتا ہے کہ اس طریقے سے میں بھی جواب دوں، پھر میں اگر وہ غصے پہ قابو کرے گا اللہ راضی ہو جائیں گے، شیطان تڑپے گا اور اس کے عوض ازالہ کرنے کے لیے جتنا آدمی صبر کرے گا اس کو نیکیاں ملیں گی، اس کی جگہ فرشتے اس کو جواب دیں گے۔ اس لیے ہر مرد کو، ہر عورت کو چاہیے اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھیں، اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، کبھی کسی انسان کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ بڑی طاقت تو اللہ پاک کی ہے۔ فرمایا کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو نکما نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔